لینڈ کے میچ کے درمیان ٹاس ہونا ہے یا نہیں، اس کا بھی بھارتی کپتان سے پوچھ لیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ برطانوی میڈیا کہہ رہا ہے۔ اور ناظرین کرام، ایک وقت تھا کہ تمام کرکٹر اپنے مالی فوائد کے لیے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کی کھل کر مخالفت کی اور کہا کہ نیوٹرل وینیو پر اب بھارت میچ کھیلے گا، لیکن تب یہ بھول گئے کہ جو گڑھا ہم پاکستان کے لیے کھود رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس گڑھے کے اندر ہمیں بھی کبھی گرنا پڑے، کیونکہ ناظرین کرام بھارت اس وقت ٹورنامنٹ کے اندر اس جو کہ لاڈلی بیٹی کی طرح ٹیم بنی ہوئی ہے کہ جس کو تمام سہولیات میسر ہیں اور وہ ایک ہی وینیو پر اپنا 5واں میچ کھیلنے جا رہی ہے، جس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج انہیں مل رہا ہے۔ اور یہ نہ صرف میں کہہ رہا ہوں، نہ صرف برطانوی اخبار کہہ رہا ہے، بلکہ آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے کپتان سمیت باقی بڑے کرکٹر، لیجنڈ کرکٹر نے بھی یہ ڈنڈورا پیٹا ہے اور یہ آواز اٹھائی ہے کہ جو اس وقت بھارتی ٹیم کو سہولیات دی جا رہی ہیں جے شاہ کی سربراہی میں، وہ ناقابل برداشت ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھیں نا کہ کبھی وقت تھا کہ جب پاکستان اپنے حق کی جنگ لڑ رہا تھا تو اس وقت یہی کہا جا رہا تھا کہ اب پاکستان میں بھارت ٹیم جا کر نہیں کھیلے گی، یا کبھی چیمپئن ٹرافی ہی جنوبی افریقہ چلی گئی تھی، کبھی ہم چیمپئن ٹرافی جو ہے وہ سری لنکا چلی گئی تھی، کبھی بھارت میں چلی گئی تھی۔ تو اس وقت پاکستان اپنے حق کی جنگ لڑتا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ آپ تمام کرکٹر بورڈ جو ہیں، کرکٹ بورڈ ہمارا ساتھ دے، لیکن اس وقت ان کرکٹ بورڈ نے اپنے مالی فوائد کے لیے پاکستان کا ساتھ نہ دیا، بلکہ ایک نیوٹرل وینیو اور فیوژن فارمولا کے تحت کہا کہ اب یہ میچز ہوں گے۔ لیکن اب وہاں پر جب بھارتی ٹیم جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر تمام سیخ پاؤ ہیں اور ان کی چیخو پکار ہمیں سنائی دے رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل کر رہا ہے۔ اور سینٹنر جو ہے اس وقت نیوزی لینڈ کا کیپٹن، جنہوں نے کل بھارت اور جو کہ نیوزی لینڈ کے درمیان کل جو بڑا فائنل میچ ہونے جا رہا ہے چیمپئن ٹرافی کا، اس میں جو نیوزی لینڈ کے کیپٹن سینٹنر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ایک ہی وینیو پر کھیل رہی ہے اور ہمیں مختلف جگہوں پر سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ اب تک نیوزی لینڈ ٹیم جو ہے وہ 7048 کلومیٹر سفر طے کر چکی ہے، جبکہ اس کے متبادل دیکھا جائے تو انڈین ٹیم جو ہے انہوں نے ابھی تک 0 کلومیٹر سفر کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گوتم گمبھیر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی اور بھی کنڈیشن پر کھیلنا ہوتا تو دین ہم 2 سپنر اپنے ساتھ لے جاتے، لیکن وہ بات ماننے سے ان کا انکار ہے کہ ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ اور جے شاہ جو ہیں وہ کھل کر بھارتی ٹیم کی سپورٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن اب اس تمام کرکٹر بورڈ کو یہ نظر آ گیا ہے کہ اب جو ہے وہ ایڈوانٹیج بھارت کو ہو رہا ہے۔ لیکن تب ان کو کیوں نہیں نظر آیا کہ جب پاکستان کہہ رہا تھا کہ خدارا ہمارے ساتھ آپ کھڑے ہوں، لیکن اس وقت تو انگلش کرکٹ بورڈ جو ہے، آسٹریلیا کرکٹ بورڈ ہے، وہ جا کر انڈیا کی جھولی میں بیٹھ گئے۔ تو ناظرین کرام، اس وقت بھارتی اخبار ٹیلی گراف نے لکھا ہے کہ میچ کا ٹاس کروانا ہے یا نہیں کروانا، یہ آپ بھارتی کپتان سے پوچھ لیں۔ ٹیلی گراف کے مطابق کہ اس وقت جتنا فائدہ کنڈیشنز کا، وینیو کا بھارتی ٹیم کو مل رہا ہے، شاید ہی وہ کسی ٹیم کو مل رہا ہو۔ ناظرین کرام، اگر کل کے میچ کی بات کی جائے تو نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان چیمپئن ٹرافی کا کل میچ 2 بجے دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جس میں بھارت جو ہے مسلسل جیتا ہوا ابھی تک ناقابل شکست ہمیں نظر آتا ہے، اور جس کا میں انہیں بہت بڑا فائدہ وہ پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ ان کے اسپنرز کا، گراؤنڈز کا اور ایڈوانٹیج جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے کل کے میچ کی تو نیوزی لینڈ جو ہے وہ اس سے پہلے انڈیا کو ان کے گھر میں جو کہ کلین سویپ کر کے آیا ہے، ٹیسٹ سیریز ہرا کر آیا ہے، تو ان کے کیپٹن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے دماغ پہ کوئی بھی دباؤ جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا ہم شکار نہیں ہے، اور ہم بھارت کو بہت اچھی طریقے جو ہے وہ پکڑ سکتے ہیں، اور اگر ان کو یہ فائدہ حاصل ہے بھی تو پھر بھی اس کے باوجود ہم جو ہے یہ جیت جو ہے ان کی حلق سے چھین لیں گے، یہ میچ اپنے نام کر لیں گے۔ اور اگر بات کی جائے ٹیلی گرافی اخبار کی تو انہوں نے کڑی تنقید کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھارتی کپتان روہت شرما سے پوچھ لیں کہ آپ نے بولنگ کرنی ہے یا بیٹنگ، بلکہ ٹاس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اگر اوور آل دیکھا جائے تو انہیں اسی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جے شاہ نے تمام جو سہولیات ہیں وہ ان کو پرووائڈ کی ہیں اور فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اور اچھی طریقے سے بھارتی ٹیم کو کیا گیا۔ اگر اب بھی بھارتی ٹیم یہ جو فائنل ہے وہ نہ جیتے تو پھر شاید ان کی قسمت ان کی۔ اور ایک اور خبر سننے کو ملی ہے جو سب سے بڑی خبر اور جو کہ بریکنگ نیوز ہے کہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق جو پچ ہے وہ نہیں چینج کیا جا رہا، بلکہ اسی سیم پچ
پچ کے اوپر اب پھر بھارت اپنا 5واں میچ کھیلے گا. حالانکہ اسی گراؤنڈ کے اندر پچ اور بھی بنایا جا سکتا تھا اور پچ کی جو کنڈیشن تھی اس کو اور طریقے سے, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کے درمیان میچ ہوا, اس وقت پاکستان نے بھی اپنے ایڈوانٹیج کے لیے جب وہاں پر فینز لگا کے خشک پچ تیار کی اور پھر سپنر کا جادو ہے وہ خوب چلا, تو جس کے بعد پاکستان بھی اسی گڑے کے اندر ہمیں گرتا ہوا نظر آیا اور ہم نیوزی لینڈ سے میچ ہار گئے ٹیسٹ کا. تو وہی اب سچویشن جو ہے وہ انڈین ٹیم کے ساتھ, وہ انڈین ٹیم جو ہے وہ بلکہ باقی بورڈز کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جنہوں نے پہلے بھارت کی سپورٹ کی اور اب بھارت کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ناظرین کرام, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور کل کے لیے آپ کے مطابق کی پلیئر کون ہوگا جو بھارت کی جانب سے پانسا پلٹ سکتا ہے؟ اگر وراٹ کوہلی کی بات کی جائے تو وراٹ کوہلی کل پریکٹس سیشن کے دوران انجرڈ ہوئے اور انہیں گھٹنے پر بال لگی, لیکن وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے باقی پریکٹس دیکھتے رہے اور اس کے بعد ان کو سپرے کیا گیا, جو ان کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں جو کہ جب بھی پلیئر کوئی انجرڈ ہوتا ہے وہ تمام دی گئی, لیکن ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ وہ فائنل میچ کھیلیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ ٹیم کو بڑا دھچکا لگا ہے کہ انہوں نے ان کے جو میٹ ہنری ہیں وہ 5 وکٹیں انہوں نے ریسنٹلی فائفر لینے والے اور وہ اس وقت نیوزی لینڈ کی ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں. تو یہ دونوں جانب سے یہ ایڈوانٹیج ہیں ٹیم کو, اور اس کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کو بڑا نقصان جو مل رہا ہے وہ ہنری کا ہے کہ وہ اچھے بالر تھے لیکن وہ اس وقت ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا نقصان انہیں ہوگا یا نہیں؟ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں انفولڈ پاکستان.